السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ مریم آیات 1 تا 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر، جب اس نے پکارا تھا اپنے رب کو چپکے چپکے۔ اس نے عرض کیا تھا، اے میرے مالک، بے شک گھل گئی ہیں ہڈیاں میری، اور بھڑک اٹھا ہے میرا سر بڑھاپے کی سفیدی سے، اور نہیں رہا میں تجھ سے دعا مانگ کر اے میرے مالک کبھی نامراد۔ اور بے شک مجھے سخت ڈر ہے اپنے بھائی بندوں سے اپنے پیچھے، اور ہے میری بیوی بانجھ۔ سو عطا کر دے تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک بیٹا، جو وارث بنے میرا اور میراث پائے آل یعقوب سے، اور بنا تو اسے اے میرے مالک پسندیدہ۔ اے زکریا، یقیناً ہم بشارت دیتے ہیں تمہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، نہیں رکھا ہم نے یہ نام اس سے پہلے کسی کا۔ عرض کیا، اے میرے مالک، کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا، جبکہ ہے میری بیوی بانجھ، اور میں پہنچ گیا ہوں بڑھاپے میں انتہا کو۔ ارشاد ہوا، ایسا ہی ہوگا، فرماتا ہے تیرا رب، یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ آخر پیدا کر چکا ہوں میں ہی تجھ کو بھی اس سے پہلے، جبکہ نہ تھا تو کوئی چیز۔ عرض کیا، اے میرے مالک، مقرر کر دے تو میرے لیے کوئی نشانی۔ ارشاد ہوا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ نہ بات کر سکے گا تو لوگوں سے 3 رات مسلسل۔ چنانچہ نکل کر آئے وہ اپنی قوم کے پاس حجرہ سے، اور اشارے سے کہا انہیں کہ تسبیح کرتے رہو صبح و شام۔ اے یحییٰ، تھام لو ہماری کتاب کو مضبوطی سے، اور نوازا تھا ہم نے اسے دانائی سے بچپن میں ہی، اور نرم دلی عطا کی تھی اپنی جناب خاص سے، اور پاکیزگی بھی، اور تھا وہ پرہیزگار اور حق شناس اپنے والدین کا، اور نہ تھا سرکش نافرمان۔ اور سلام یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوا، اور جس دن مرے گا، اور جس دن اٹھایا جائے گا دوبارہ زندہ کر کے۔ اور بیان کرو حال اس کتاب میں مریم کا، جب کنارہ کش ہو کر وہ اپنے گھر والوں سے مشرقی گوشہ میں، اور لٹکا لیا ان کی طرف پردہ، تو بھیجا ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ، اور نمودار ہوا وہ بن کر اس کے سامنے ایک پورا آدمی۔ کہا مریم نے، بے شک میں پناہ لیتی ہوں رحمان کی تجھ سے، اگر ہے تو اللہ سے ڈرنے والا۔ اس نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ میں بھیجا ہوا ہوں تمہارے رب کا، تاکہ عطا کروں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا۔ مریم نے کہا، کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا، جبکہ نہیں چھوا ہے مجھے کسی آدمی نے، اور نہیں ہوں میں بدکار۔ اس نے کہا، ایسا ہی ہوگا، فرمایا ہے تمہارے رب نے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور یہ اس لیے کریں گے کہ بنائے ہم اسے ایک نشانی انسانوں کے لیے، اور رحمت اپنی طرف سے، اور ہے یہ معاملہ طے شدہ۔ سو حاملہ ہو گئی مریم، اور چلی گئیں اسی حالت میں ایک دور دراز جگہ۔ پھر لے گیا اسے درد ذہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے، کہنے لگیں، کاش میں مر جاتی اس سے پہلے ہی، اور ہو جاتی بے نام و نشان۔ پھر پکارا اسے فرشتے نے نچلی جانب سے کہ غم نہ کرو، یقیناً رواں کر دیا ہے تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ، اور ہلاؤ اپنی طرف کھجور کے تنے کو تو ٹپک پڑیں گی تم پر کھجوریں پکی ہوئی، بس کھاؤ اور پیو، اور ٹھنڈی کرو اپنی آنکھیں۔ پھر اگر دیکھو تم آدمیوں میں سے کسی کو تو کہہ دو کہ بے شک میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی، سو ہرگز نہیں بات کروں گی میں آج کسی شخص سے۔ پھر لائی وہ اس کو اپنی قوم کے پاس گود میں اٹھائے ہوئے، وہ کہنے لگے، اے مریم، تم نے تو کر ڈالا ہے پاپ۔ وہ کہنے لگے، اے مریم، تم نے تو کر ڈالا ہے بڑا پاپ۔ اے ہارون کی بہن، نہ تھا تیرا باپ برا آدمی، اور نہ تھی تمہاری ماں بدکار۔ بس اشارہ کیا مریم نے بچہ کی طرف، وہ کہنے لگے، کیسے بات کریں ہم اس سے جو ہے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ۔ بول اٹھا، بے شک میں بندہ ہوں اللہ کا، عطا کی ہے اس نے مجھے کتاب، اور بنایا ہے مجھے نبی، اور کیا ہے اس نے مجھے برکت والا جہاں بھی میں ہوں، اور حکم دیا ہے اس نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک رہوں میں زندہ، اور حق شناس رہوں اپنی والدہ کا، اور نہیں بنایا اس نے مجھے سرکش اور بدبخت۔ اور سلام ہے مجھ پر جس دن پیدا ہوا میں، اور جس دن مروں گا، اور جس دن اٹھایا جاؤں گا میں زندہ کر کے۔ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، سچی بات جس کے بارے میں جھگڑتے ہیں یہ لوگ۔ نہیں ہے اللہ کے شایان شان کے بنائے کسی کو بیٹا، پاک ہے اس کی ذات، جب فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا تو بس حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ ہی میرا رب ہے، اور بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے، اور تمہارا بھی رب ہے، سو اسی کی عبادت کرو، یہی ہے راہ سیدھی۔ اس کے باوجود اختلاف کرنے لگے نصارہ کے فرقے آپس میں، سو بڑی تباہی ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا بڑے دن کی پیشی کے وقت۔ خوب سن رہے ہوں گے وہ، اور خوب دیکھ رہے ہوں گے اس دن جب یہ حاضر ہوں گے ہمارے سامنے، لیکن یہ ظالم آج پڑے ہوئے ہیں کھلی گمراہی میں۔
اور ڈراؤ انہیں حسرت کے دن سے جب فیصلہ ہو جائے گا سارے معاملے کا، جبکہ آج یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ بے شک ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے اور ان کے جو زمین پر، اور ہماری طرف ہی انہیں لوٹایا جائے گا۔ اور بیان کرو حال اس کتاب میں ابراہیم کا اس طرح کہ وہ تھے بہت سچے انسان اور نبی۔ جب کہا تھا انہوں نے اپنے باپ سے، ابا جان کیوں عبادت کرتے ہو تم ان چیزوں کی جو نہ سن سکتی ہیں اور نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں آپ کو ذرا بھی؟ اے ابا جان، بے شک میرے پاس آیا ہے ایسا علم جو نہیں آیا تمہارے پاس، سو پیروی کرو میری، بتاؤں گا میں تمہیں راستہ سیدھا۔ اے ابا جان، نہ بندگی کیجیے شیطان کی، بے شک شیطان ہے رحمان کا سخت نافرمان۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آ جائے تم پر عذاب رحمان کی طرف سے اور بن جاؤ تم شیطان کے ساتھی۔ باپ نے کہا، کیا پھر گئے ہو تم میرے معبودوں سے؟ اے ابراہیم، اگر نہ باز آؤ گے تم تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور چھوڑ دو تم مجھے ہمیشہ کے لیے۔ ابراہیم نے کہا، سلام ہو تم پر، میں ضرور بخشش کی دعا مانگوں گا تمہارے لیے۔ ابراہیم نے کہا، سلام ہو تم پر، میں ضرور بخشش کی دعا کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ ہے مجھ پر بڑا ہی مہربان۔ اور چھوڑتا ہوں میں تمہیں اور ان کو بھی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اور پکاروں گا میں اپنے ہی رب کو، مجھے امید ہے کہ نہیں رہوں گا میں پکار کر اپنے رب کو نامراد۔ پھر جب جدا ہو گئے ابراہیم ان سے اور ان چیزوں سے بھی جن کو وہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا، اور عطا کی ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب، اور ہر ایک کو بنایا ہم نے نبی، اور نوازا ہم نے انہیں اپنی رحمت سے، اور کیا ہم نے ان کا ذکر جمیل بلند۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، بے شک وہ تھے ایک برگزیدہ شخص اور تھے وہ نبی مرسل۔ اور آواز دی ہم نے اسے طور کے دائیں جانب سے، اور ہم نے ان کو تقرب عطا کیا شرف ہم کلامی سے، اور عطا کیا ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں اسماعیل کا، بے شک وہ تھا وعدے کا سچا اور تھا نبی مرسل، اور دیا کرتا تھا حکم اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا، اور تھا اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ شخص۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں ادریس کا، بے شک وہ تھے راست باز انسان اور نبی، اور اٹھایا تھا ہم نے انہیں بلند مرتبہ پر۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ انعام فرمایا اللہ نے ان پر انبیاء میں سے جو اولاد تھے آدم کی اور ان کی جن کو سوار کیا تھا ہم نے نوح کے ساتھ، اور یہ نسل سے تھے ابراہیم و اسرائیل کی، اور ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ جب پڑھی جاتی تھی ان کے سامنے آیات رحمان کی تو گر پڑتے تھے سجدے میں روتے ہوئے۔ یہ آیت سجدہ تھی، سجدہ کر لیجئے، جزاک اللہ۔ پھر جانشین ہوئے ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ جنہوں نے ضائع کر دیا نماز کو اور پیروی کی خواہشات نفس کی، سو ان قریب دو چار ہوں گے گمراہی سے۔ البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور کیے اچھے اعمال، سو ایسے لوگ داخل ہوں گے جنتوں میں، اور نہ حق تلفی ہوگی ان کی ذرا بھی، سدا بہار جنتوں میں جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے بن دکھائے، بے شک ہے اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا۔ نہیں سنیں گے وہ وہاں کوئی بیہودہ بات مگر سلام، اور ان کو ملے گا ان کا رزق وہاں صبح و شام۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے اس شخص کو جو ہوگا پرہیزگار۔ اور نہیں اترتے ہم مگر تیرے رب کے حکم سے، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ہر اس چیز کا جو ان کے درمیان ہے، سو عبادت کرو اسی کی اور ثابت قدم رہو اس کی عبادت پر۔ کیا تم جانتے ہو کوئی ہستی جو اس کی ہم پایا ہو؟